کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ لوگوں تم نے جانا نہیں کہ قرآن کی پاور کیا ہے۔ جب حضرت عمر نے سنا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کرنے لگے ہیں، مذہب اسلام تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے، حضرت عمر نکلے، کہنے لگے آج میں مذہب اسلام کو مٹا دوں گا، آج میں قرآن کو مٹا دوں گا، آج میں محمد کی گردن کو کاٹ دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اتنا کہہ کر کے نکلے، راستے میں کسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہتے ہیں آج میں مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں، آج میں محمد کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے عمر تم مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے گھر میں مذہب اسلام آ گیا ہے، تمہارے گھر میں مذہب اسلام آ گیا ہے، جا کر کے دیکھو تمہاری بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اس نے مذہب اسلام قبول کر لیا ہے۔ اتنا حضرت عمر نے سنا، حضرت عمر گھر جاتے ہیں، گھر جا کر کے دیکھتے ہیں بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ بہن نے حضرت عمر کو دیکھا، جیسے ہی عمر کو دیکھا قرآن کو بند کر کر کے رکھ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ کہا تجھے پتا ہے میں مذہب اسلام مٹانے کے لیے نکلا ہوں، میں قرآن کو ختم کرنے کے لیے نکلا ہوں اور تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں اتنا مارا، اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بہن کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ کہا قرآن کی تلاوت کرے گی؟ کہا عمر مارنا ہے کتنا مار لے، اگر جسم کی جان ساری نکل جائے، گردن کٹ جائے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گی۔ کیا جواب دیا لوگوں؟ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گی۔ آج ہم نے اپنے گھروں میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے قرآن سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ محبت کرتے ہیں اولاد سے کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کاروبار سے کرتے ہیں، لیکن قسم خدا کی ہم نے محبت قرآن سے نہیں کی ہے۔ قرآن کی پاور کو سنو، قسم خدا کی کہتے ہو ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، کہتے ہو ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں پریشانی چل رہی ہے، ہمارے گھر میں جنات کا سایہ ہے، ہمارے گھر میں ہوائی اثر کا سایہ ہے۔ قسم خدا کی تم قرآن کی تلاوت کر لو، اگر تم نے قرآن کی تلاوت کر لی سارا جنات کا سایہ چلا جائے گا اور ہوائی اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کر کر تو دیکھو، قرآن سے محبت کر کر تو دیکھو، قسم خدا کی قرآن وہ ہتھیار ہے۔ تم کہو گے مولانا قرآن کا ہتھیار کیسے ہے؟ میں کہوں گا قرآن ہتھیار ایسے ہے کہ اگر کسی پہ جنات آتے ہو، کسی پہ بھوت آتے ہو، اس کے آگے امریکہ کی توپ لا کر کے دیکھو، رکھ دو، اسے امریکہ کی توپ لا کر کے دکھا دو، نہیں جائے گا۔ اور تم قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے اوپر دم کر دو، بھوت تو بھوت، بھوت کا باپ بھی بھاگ جائے۔ ہاں یہ میرا دعویٰ ہے۔ قرآن کی تلاوت کر کر تو دیکھو، قرآن سے محبت کر کر تو دیکھو، قسم خدا کی قرآن سے دوستی کر کر تو دیکھو۔ قرآن تو وہ دوست ہے کہ جب دنیا والے تمہیں قبر میں سلا کر کے آ جائیں گے تو یہی قرآن ہماری قبر میں روشنی بن کر کے جائے گا۔ ہاں یہی قرآن کہے گا قبر میں جا کر کے کہ تو وہی ہے نا جب دنیا گانے سنتی تھی، دنیا فلموں کو دیکھتی تھی، تو نے مجھے تلاوت کیا تھا، تو نے مجھے پڑھا تھا، تو نے مجھ سے محبت کی تھی، تو نے مجھ سے دوستی کی تھی، آج تو نے دنیا میں دوستی کی تھی، میں آج اسی دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے قبر میں آ گیا۔ ہاں لوگوں قرآن سے محبت کرو۔ قسم خدا کی جب حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارا نا، بہن کے جسم سے خون نکلا، بہن نے کہا عمر جان چلی جائے گی لیکن
قرآن کا دامن نہیں چھوڑوں گی، میں مذہب اسلام کو نہیں چھوڑوں گی، اور میں اپنے نبی کا دامن بھی نہیں چھوڑوں گی۔ ہاں، یہ بہن نے جواب دیا حضرت عمر کو، کہا بھائی سے زیادہ تجھے قرآن سے محبت ہو گئی ہے۔ بہن کہنے لگی بھائی سے زیادہ نہیں، سارے سنسار سے زیادہ محبت قرآن سے ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، قرآن کی تلاوت تم نے گھروں میں کرنا چھوڑ دیا ہے۔ قسم خدا کی قرآن کا دامن پکڑ لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، بعد مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن کی تلاوت کرا کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ قسم خدا کی حافظ قرآن نہیں بنا سکے تو قرآن سکھاؤ، انگلش پڑھاؤ، میتھ پڑھاؤ، کچھ بھی پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت سکھاؤ، تاکہ جب تمہارا انتقال ہو تو امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ جب تمہارا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہوگا اور تمہارا زندگی کا آخری وقت ہوگا تو امام صاحب کو یاسین پڑھنے نہیں بلانا پڑے گا۔ قسم خدا کی جب تمہارا بیٹا ہوگا تو سرانے کھڑے ہو کر کے یاسین کی تلاوت کرے گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں اسے نہ ستاؤ، میں نے اس کا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میں نے اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں جنت کا پرواہ نہ کرتا۔ ہاں، قرآن سکھاؤ۔ جب حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا نا تجھے سارے سنسار سے زیادہ، بھائی سے زیادہ قرآن سے محبت ہو گئی ہے، بہن نے کہا ہاں عمر، مجھے سب سے زیادہ محبت قرآن سے ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے اتنا سنا، بہن سے کہا دکھا تو صحیح قرآن میں ایسا ہے کیا کہ تجھے بھائی سے زیادہ، سنسار سے زیادہ محبت قرآن سے ہو گئی ہے۔ بہن نے جواب دیا اے عمر، اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو چھونے کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے۔ عمر جا پہلے پاک ہو کر کے آ، تو ابھی ناپاک ہے، پھر قرآن کو ہاتھ میں لینا جب تو پاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بہن نے یہ جواب دیا۔ جب قسم خدا کی عمر نے جب یہ کہا نا کہ دکھا تو صحیح قرآن کیسا گئے، تو بہن نے جواب دیا عمر تو ابھی ناپاک ہے، پہلے پاک ہو کر کے آ۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر نے کہا تو قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، بتا تلاوت کر کے تو بتا کہ قرآن میں ایسا ہے کیا جو تو اتنی محبت قرآن سے کرنے لگی ہے۔ قسم خدا کی بہن نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ پڑھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ بہن نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ بہن قرآن پڑھتی گئی حضرت عمر کے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے بہن، جب قرآن اتنا پیارا ہے تو مدینے والا مصطفیٰ کتنا پیارا ہے۔ مدینے والا مصطفیٰ کتنا پیارا ہوگا۔ لوگوں حساب تو لگاؤ، عمر جیسا کوئی سخت انسان اس زمانے میں نہیں تھا۔ قسم خدا کی عمر جیسا جلالی انسان کوئی نہیں تھا۔ اگر عمر راستے سے گزر جایا کرتے، قسم خدا کی شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا کہ اس راستے سے حضرت عمر آ رہے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، آج ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ قسم خدا